ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم، وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم، اس نام سے تسکین ملتی ہے، اس نام سے تسکین ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے۔ ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں جوانوں، اب حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے مدارس سے محبت کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے دین کا راستہ دکھائیں، دین پر چلنا سکھائیں، دین کا چراغ جلانا سکھائیں، دین کی باتیں سکھائیں، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، میرے بھائی، ماں کا جنازہ رکھا جاتا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا یاد نہیں رہتی۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں میرے دوستو، اگر جنہیں یاد ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اگر جنہیں یاد نہیں ہے تو وہ سیکھیں، وہ جانیں اور علماء کے پاس آئیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میرے بھائی ماں کا جنازہ، باپ کا جنازہ رکھا جاتا ہے، وہ انتظار کیا جا رہا ہے کس کا؟ نہ بیٹے کا۔ وہ بیٹا جب آتا ہے، سامنے آتا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہے، اور علماء کی باتوں کو ماننے کی بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان میں بھی دیکھنا، بہت سارے لوگ ہمارے نوجوان ہیں، وہاں مشورہ دینے لگتے ہیں، مٹی ایسی دے دی جاتی ہے، مٹی ایسی ڈالی جاتی ہے۔ میرے بھائی، جہاں فکر کرنی ہے، جہاں فکر کرنی تھی، جہاں اس سے محبت جتانی تھی، دین کا راستہ دکھانا تھا، وہاں تو تم پیچھے رہے، وہاں تو وہ بلایا تو یہ میرے بھائی آؤ نماز پڑھ لو، آؤ قرآن پڑھ لو، تم نے وہ مذاق سمجھا، تم نے اللہ کے دین کو مذاق میں لیا، جس کے بنیاد پر آج جب اس کی وفات پر آئے ہو مٹی ڈالنے کے لیے، وہ بھی صحیح طریقے سے جنازے کی دعا یاد نہیں، مٹی ڈالنے کی دعا یاد نہیں۔ میرے بھائی، یہ کہتے ہیں ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے چاہنے والے، ہم سے پیار کرنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل تو وہ ہے، اصل میرا دوست، اصل میرا ساتھی وہ ہے جو دین کے طرف لے کر جائے، نماز پڑھنا سکھائے، نماز خود بھی پڑھے، اپنے ساتھی کو بھی پڑھائے، قرآن خود پڑھے، خود اپنے ساتھی کو پڑھائے، اور صبح سویرے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ آج کون ہے جو اپنے گھروں میں تلاوت کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کرتا ہے؟ کون ہے جو ہوتے ہیں جہاں ان کے گھر کو دیکھو، ان کے گھر خوش آمدید ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر برکات ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر اللہ رحمتیں بارش برساتے ہیں، ان کے گھر کے اندر گھر کے ماحول کو دیکھو، محبت ان کے گھر میں، الفت ان کے گھر میں، پیار ان کے گھر میں ہے، اتنی مزے سے، اتنی محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین
دین کے راستے کو پکڑا ہے، رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، ہم دین کے راستے کو چھوڑے، ہم در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہمیں نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ میرے بھائی آج تو درود کہنے پر درود بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر کہا جائے مسجدوں کے اندر ہو، بازاروں کے اندر ہو، اگر بحث و مباحثہ میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، کوئی درود پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج اگر اسے کہا جائے باتیں کرنے کے لیے فضول کی باتیں تو گھنٹہ گھنٹہ کر سکتا ہے، فلاں گیم گھنٹوں گھنٹہ کھیل سکتا ہے، لیکن اگر وقت نہیں ملتا، لیکن اگر اس کو دین کے لیے وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا، جاؤ ان کے گھر والوں سے پوچھو جن کے گھر قرآن سے آباد ہیں۔ آج تو ہمارے گھر کس سے آباد ہیں، ہم خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا کہا کہ وہ ہمارے گھروں کے اندر جو طاقوں کے اندر سجائے ہوئے قرآن رکھے ہیں وہ رمضان میں نکلتے ہیں، کسی کے مرنے پر نکلتے ہیں، کوئی جب مر جاتا ہے فوراً فون آتا ہے، مولوی صاحب امام صاحب کہاں ہو، آج میرے گھر قرآن خوانی ہے، آپ کو حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائی ٹھیک ہے قرآن خوانی، لیکن یاد رکھ اگر تو نے اپنی زندگی کے اندر تو خود قرآن پڑھنے والا ہوتا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہوتا، تو مرنے کے بعد جو تو قرآن پڑھے گا، تیرا بچہ قرآن پڑھے گا، تیرے حق میں اللہ اسے سب سے زیادہ سب سے جلدی قبول فرمائیں گے۔ تیرے نجات کے لیے چاہے وہ توتلی زبان سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی انداز میں کیوں نہ ہو، قرآن اگر پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت مغفرت کی دی جائے گی۔ فرمایا کہ آج ہمارے گھروں کا حال دیکھ لیجئے، قرآن کہاں رکھا گیا ہے، قرآن کس جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے ملایا جاتا ہوں۔ میرے دوستو یہ جناب سردار صاحب کے طرف سے اعلان ہے کہ 9 بجے نماز ادا کی جائے گی، اس لیے حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مجلس میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول قسم لینے کے لیے جب میری ضرورت پڑتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے جب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اور حلف دلایا جاتا ہوں، تاتوں میں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اور حلف دلایا جاتا ہوں۔ تو میرے دوست بزرگ و جوانوں، آج قرآن سے ہمیں محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سمجھ نہیں پاتے، پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آؤ مریض ہیں فوراً قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، اللہ اس قرآن کی برکت سے شفا عطا کر دیں گے۔ مصیبت میں ہو قرآن لے کر بیٹھو، اللہ قرآن کے ذریعے سے آپ کے مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ پریشانی کے عالم میں ہو، مقروض ہو، جاؤ قرآن لے لو، ہاتھ میں اٹھاؤ، پڑھو،
अल्लाह का फरमान पढ़ो, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान खुद कहता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कौन कौन सी नेमत को उसके झुटलाओगे। रहमान कहता है मेरे भाई आज कुरान से दूर हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। मेरे भाई अगर हम अपने बच्चों को सही तरबियत सही माने में अगर तालीम देंगे तरबियत करेंगे, आज हमें बड़े होकर परेशानी का सामना न करना पड़ेगा, नाफरमानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा बाप अगर कुरान सही तालीम देगा, देख लेना अगर आपके अदब के अंदर आपके एहतराम के अंदर बड़े होकर बच्चा वही खिदमत अंजाम देगा जो माँ बाप का सही माने में तरबियत है, माँ बाप का तरीक़ा है, माँ बाप का एहतराम है, उस बच्चे के अंदर आएंगे। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, माँ बाप का एहतराम हमारे दिल से ख़त्म होने की वजह सिर्फ यही है, हम दीन के रास्ते से दूर हैं, उलमा से दूर हैं। सुनते तो हैं हज़ार बातें, जानते तो हैं, लेकिन करते वही हैं जो मेरी मन मर्जी होगी, जो मैं मन चाहूँगा, जो मेरा जी चाहेगा मैं उसी काम को करूँगा। अल्लाह जो चाहेंगे वो काम नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों दुनिया में आए हैं, एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर जाना है, अपने अल्लाह के पास जाएंगे, क्या हिसाब किताब देंगे। हजरत राबिया बसरिया अलैहा रहमा फरमाती हैं, रहमतुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, कहा कि जब मुझे सवाल और जवाब किया गया, मेरे मरने के बाद कब्र में जब गई, फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए, बताओ ऐ राबिया मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन दीनुका, तेरा दीन क्या है। फरमाया जब कहा गया मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है, राबिया बसरिया कौन थी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, बहुत बड़ी अल्लाह की वलियाँ थी। वो फरमाती हैं जब फरिश्ते आए, किसी ने ख्वाब में देखा था, फरमाया कि फरिश्ते को मैंने जवाब दिया कि जिस रब को मैंने पूरी जिंदगी याद किया, जिस रब की फरमा बरदारी पूरी जिंदगी किया, फरमाया 2 गज ज़मीं के नीचे आई, क्या उस रब को भूल जाऊंगी। मेरे भाई ऐसे होते हैं, ऐसे वलियाँ भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आज वो माँ बाप, आज वो माँ कहाँ हैं जो सोने से पहले कुरान पढ़कर सोने वाली। आओ आज अल्लाह से अहद करें, आज अपने आप से अहद करें कि हम सोने से पहले हम 2 रकात सलातुत तौबा की नीयत करके नमाज पढ़कर सोएंगे और तमाम दिन भर के गुनाह अपने रब से माफ़ी मांग कर सोएंगे। कुरान कहता है जो माफ़ी मांगता है मैं उसके लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल देता हूँ। कुरान खुद कहता है, कुरान कहता है कि मैं उसके गुनाह को नहीं बल्कि नेकियों को गुनाहों में, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। फरमाया जितने गुनाह हैं वो भी माफ़ होते हैं, नेकियों में तब्दील कर दी जाती हैं। मेरे भाई आज अहद करें और हम पाबंदी से नमाज पढ़ें, जहाँ भी रहें, जिस जगह रहें, लेकिन वक्त होने पर मुसल्ला बिछाएं, सारी चीज़ माफ़ होंगे। नमाज माफ़ नहीं है, मेरा तो जुमा में मौजू ही नमाज रहती है मेरे भाई, इसलिए और फजर की नमाज खुसूसन बिलखुसूस पाबंदी से जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। देखना पूरी ज़िंदगी अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नूरानियत से भर देगा और मरने के बाद भी जब आने वाले लोग तुम्हारे कफन को खोलेंगे, कहा दिखाओ दिखाओ, कहा कि मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा पड़ोसी था, जरा कफन का चेहरा दे, कफन से चेहरे को तो हटाओ, मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ। जब वो कफन से चेहरा उठाएगा, खुदा की कसम अगर वो नमाजी होगा, खुदा की कसम अगर वो कुरान पढ़ने वाला होगा, अगर वो उलमा से मोहब्बत करने वाला होगा, मदारिस से मोहब्बत करने वाला होगा, तो खुदा की कसम चेहरा को खोलने के बाद हर देखने वाला यही कहेगा माशा अल्लाह क्या चेहरा है, अल्लाह ने नूरानियत से भर गया, माशा अल्लाह क्या चेहरा है, चांद सा चेहरा चमक रहा है, माशा अल्लाह हर आदमी के ज़बान पर होगी। ए अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह उसके कब्र के सवाल और जवाब को आसान कर दे, ए अल्लाह उसके कब्र के तमाम सवालात को आसान कर दे, जवाबात को आसान कर दे। मेरे भाई अगर हमने
اپنی زندگی کو دین سے ہٹا کر آج دوست بزرگوں یہی بیٹھے رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، مینار اتنی اونچی اونچی آواز پہنچتی ہے اذان کی لیکن سنتے نہیں ہیں۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور میں نازاں تھی دنیا اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی میناروں سے انور۔ اب آپ حضرات کے سامنے جانشین امیر شریعت اول و ثانی تشریف لا چکے ہیں، نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز پر مغز خطاب ہوگا۔